وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالق و دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کے ہر دعا قبول فرمائے اور دین دنیا میں سرخ روئی فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہمارے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہمارے حاجتوں کو پورا کر، آمین۔ اے اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین آسمان کے آفتوں سے، پریشانیوں سے اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ دماغ کو تباہ کرنے والے 7 چیزیں: پہلا، بہت کم نیند کرنا، دوسرا، زیادہ گرم کھانا کھانا، تیسرا، ہر وقت سوچتے رہنا، چوتھا، بہت زیادہ غصہ کرنا، پانچواں، بلا وجہ پیشاب روکے رکھنا، چھواں، سوتے وقت جراب پہننا، ساتواں، بہت زیادہ گرم چیز کھانا۔ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر مد مقابل آ جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے، آمین۔ جب آپ بند دروازے پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دنیا کے سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہمارے ماں کے ہمارے اوپر ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائے گی۔ یا رب، انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنے خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لوگے تو کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئی، گناہ کم ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کرے تو وہ گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائے تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریا فرات سونے کے ایک خزانے کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ 1.5 ارب ہو کر بھی ابابیلوں کے منتظر مسلمان کے وہ آئے اور 80 لاکھ اسرائیلیوں سے ہماری جان چھڑائے۔ آج اگر ابابیل آئے تو وہ اپنے کنکریوں یہودیوں کو نہیں، مسلمانوں کو مارے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں صرف ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو وجہ بنا کر سالوں کے تعلق پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے محسوسات کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا، تم اس فانی دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے جب قدرت نے تمہیں اکیلا تخلیق کیا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ ہر رشتے کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو برہم کھود دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کا تو اثر سر اسد قائم رہتا ہے۔
جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ ناراضگی کا گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔